السلام علیکم الرحمن الرحیم صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 5واں مرکزی موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے 7 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام کو احکامات۔ یہ آیت 125 میں سے پہلے 2 احکامات ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو اور پھر کعبہ کو پاک صاف رکھو۔ تعمیر خانہ کعبہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ کسلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ خانہ کعبہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، ان کے بعد پھر حضرت شیش علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، پھر حضرت ابراہیم السلام نے انہی بنیادوں کو اٹھا کر انہی پہ تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر قوم مالکہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا، پھر قبیلہ جو ہم نے جو وہاں پہ مکہ میں خانہ کعبہ گرد گرد آباد ہو گیا تھا اسے تعمیر کی، پھر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد کثیر انقلاب انہوں نے اس کی تعمیر کی، پھر آپ کی بعثت سے پہلے جو قریش نے اس کی تعمیر کی، جبکہ خفیق کو جگہ چھوڑ دی گئی۔ پہلے خفیق جو خانہ کعبہ کا حصہ تھا، لیکن خانہ کعبہ کی ایک کمرہ تعمیر کرنے کے لیے پورے قریش کو مکے میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے اتنا مال نہیں ملا، اور مال کو حلال اور طیب مال چاہیے تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا تھا جس میں کوئی خرابی کی نہ ہو، کوئی کسی قسم کی آمیزش نہ ہو آرام چیز کی، تو اتنا مال میسر بھی آیا کہ پورا ایک کمرہ بن سکتا، تو پھر خطیر کی جگہ نشانی کر کے چھوڑ دی گئی اور باقی بنا دیا گیا۔ تو اس طرح سے یہ خانہ کعبہ بار بار تعمیر ہوتا، تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ پہ تعمیر کیا، اللہ کے حکم کیا، اللہ نے بتایا کہ یہ بنیادیں کہاں ہیں، اسی کے لیے بچے کو چھوڑ کے آئے، جو کہ بچہ بڑی بڑی عمر میں 86-88 سال کی عمر میں ملا تھا، تو اس کو وہاں پہ چھوڑا ہے ماں کے ساتھ، جہاں پہ کچھ نہیں تھا، بے آب ہو گیا میدان میں، اور پھر وہاں پہ خانہ کعبہ بنایا۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا کہ اس کو تعمیر کرو، اس کو حکم کیا، اور پھر پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے کا۔ تخیر بیت ہی اللہ نے کہا میرا گھر ہے، طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، پل عاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع سجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کی، نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ نے پھر یہ ان کو کہا کہ یہ چیزیں کرو۔ اچھا، پھر انہوں نے سارا کچھ کیا، اور پھر تیسرا نقطہ ہے جی ساتھ تسلیم ہاں کریں، 131 نمبر آیت ہے، تیسرا نقطہ 131 نمبر آیت میں بڑا اہم نقطہ ہے جی۔ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے کہ اسلم حکم برداری کر، تو قال بولا اسلمت لرب العالمین کہ میں حکم بردار ہوں تمام عالم کے پروردگار کا۔ تو اصل اسلام ہی یہ ہے، اسلم مسلم تسلیم، یہ مسلمان اسی سے ہے۔ اسلم کیا؟ تسلیم کر لو، سر تسلیم خم کر دو، جو حکم ہے پروردگار کا رب العالمین کا اس کے آگے سر نہیں اٹھانا، اس کے آگے سر، وہ حکم کو حکم ماننا ہے، منوان ماننا ہے، سمینا واتانا کرنا ہے، کوئی فین بٹ نہیں، کوئی یہ چونکے چنانچے چون چرا نہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اللہ کا ہر حکم مانا۔ ابھی ہم پہلے میں آیا کہ جو قربانیاں دی، جو آزمائشوں میں پورا اترے، جو اللہ نے حکم دیا کہ بچے کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بے آب ہو گیا میدان میں، چھوڑا ہے اس کو، کہا جی بڑا ہو گیا اس کو ذبح کر دو، کر دیا۔ اور جب اس کو کہا آگ اڑنے کا جب فیصلہ ہوا، فرشتے بھی آئے، سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے کہا جو بچانے والا ہے خود بچا دے گا، تو پھر اللہ نے آگ کی فضا بدل دی۔ تو اللہ جب یہ ہم نے اوپر دیکھا کہ ساری آزمائشوں میں پورے اترے، تو یہ ہے کہ اسلمت لرب العالمین، ہماری بھی نجات تبھی ہے جب اسلمت لرب العالمین۔ یہ 131 نمبر آیت کا 3 لفظ اس کو دیکھیے گا، قال اسلمت لرب العالمین، نے کہا کہ میں حکمردار ہوں رب العالمین کا۔ ہم نے بھی جب یہ بنیں گے کہ اسلم تو ہر حکم ماننا ہے، منوان ماننا ہے، اس کے اسپرٹ کے مطابق ماننا ہے، کوئی اس میں سے نہیں پاک نکالنی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پہ آسانی کرے گا، ہمارے لیے دوزخ حرام کرے گا، جنت دے گا۔ لیکن بات جب یہ ہوگی، تو جب اپنی چونچ راہ کرنی ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوئی۔ تو سر مسلمان ہے ہی وہ جو تسلیم کر لے، مسلم بن جائے، سر کو جھکا دے، جس نے سر کو اٹھا دیا وہ پھر مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔